बैक एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको बारान रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी ज़रिए नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज का हमारा मौजू है सिला रहमी, और जिस पे हमारे साथ रहनुमाई फरमाएंगे उलमा कराम। और उलमा कराम का तारुफ़ मैं आपको कराता चलूँ। हर दिल अजीज़ शख्सियत हमारे साथ रोज़ ट्रांसमिशन में आप देखते हैं और बहुत इंकिसारी के साथ वो लोगों से मिलते भी हैं और हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और ये वक्त देते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना आबिद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किबला कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें इसी तरह वक्त देते हैं और टाइम देते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। दूसरी अहम शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और इनकी ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज हैं उनका असर होता है। और ये असर इसलिए होता है कि ये जो पैगाम देते हैं ये अल्लाह का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले बैत अलैहिस्सलाम का, ये जो पैगाम देते हैं इस पैगाम का एक असर है। और फिर सारी दुनिया इनको इनकी खिताबत के हवाले से जानती भी है। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, मौलाना तो हैं ही लेकिन एज़ आ इंसान भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और आज हमारी ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी, क्योंकि इनके ऑनलाइन सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद भी आपने वक्त दिया, और इसके हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और बुजुर्गवारी का। अच्छा मौलाना साहब की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइएगा कंट्रोल रूम से, तो मुझे आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जी मौलाना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ साफ आ रही है। जी अच्छा मौलाना साहब, हमारा आज का मौजू है सिला रहमी। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ये बताइएगा कि रहम की सिला रहमी का मफ़हूम क्या है और कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा गुफ्तगू फरमाइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ये अरबी के दो लफ्ज़ हैं, अगर आप एक तो मेहरबानी और रहमदिली के माना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेहरबानी, और लेकिन जब हम कहते हैं सिलतुर रहम जो अरबी की इस्तिलाह है, ये सिला यानी वसल से है जी। और रहम जो है वो जैसे शिकम कहा जाता है खातून का, माँ का शिकम, इसको कहते हैं रहम। तो वो तमाम आपके खूनी रिश्तेदार जिनसे आपका माँ या बाप की तरफ से खूनी रिश्ता है, इसे इस्तिलाह इस्लामी में सिलतुर रहम कहा जाता है। और एक है खुद मेहरबानी, रहमदिली और इंसान का दिल नरम होना, रकीक होना। मोमिन की अलामात में से एक अलामत ये है कि मोमिन जो है वो नरम दिल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम है रऊफ, और अल्लाह ने अपने हबीब के भी नामों में से एक नाम जो बताया कुरान करीम में वो है रऊफ। रसूल खुदा भी वबिल मुमिनीन रऊफ रहीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुमिनीन के लिए रऊफ रहीम है। और अपने हबीब से मुतालिक कहा वो भी राफत रखते हैं। रऊफ यानी राफत से है, यानी रकीकुल कल्ब, जो नरम दिल हो। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर आप सिफात देखें तो रसूल खुदा बहुत गिरिया करते थे, रोते थे। कभी सख्त दिल आदमी गिरिया नहीं कर सकता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा हैं, मैदान के सबसे बड़े जंगजू, लेकिन जब महराब इबादत में आते हैं तो सबसे ज्यादा गिरिया करते हुए नजर आते हैं, लरसते हुए नजर आते हैं। तो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सिफात में से खाना बक्का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि कसरत से बुका करते थे। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम बहुत ज्यादा गिरिया करने वाले। तो मेहरबान मोमिन के लिए बहुत जरूरी है कि वो रहमदिल हो, मेहरबान हो, औलाद से मोहब्बत करे, माँ बाप से बड़े इज्जत एहतराम से पेश आए, इज़्ज़ा क़ारिब से खुसूसन जितना उसका तक़वा ईमान बढ़ता रहेगा उतना ही उसके दिल में अपनी यानी ख़वातीन का, अपनी बीवी का, बहनों का एहतराम बढ़ता चला जाएगा, यानी मोहब्बत से पेश आएगा। और मुआशरे में अपने हमसायों से, तमाम लोगों से मेहरबानी से पेश आना। तो मेहरबानी जो है बहुत एक बड़ी सिफत है, रसूल खुदा की अलामात में से अलामत है कि रसूल खुदा जो है हमेशा मुस्कुरा के पेश आते थे, यानी खाना दाइमन के तबस्सुम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भी
تمام کے تمام لوگوں نے ان کی جو سیرت لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ مسکراتے، حتی میدان جنگ کے اندر بھی مسکراتا آپ کو پایا گیا. اور صلۃ الرحم جب ہم کہتے ہیں کہ خونی رشتہ داروں سے اپنا قطع تعلق نہ کرنا، قطع رحم کی یہ جو ہے اس کا الٹ ہے قطع رحم. قطع رحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت صلہ رحم سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتے جو زندگی بڑھاتا ہو. صلہ رحمی جو ہے وہ زندگی بڑھاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر صرف 3 سال باقی رہ گئی ہو تو اللہ اس کی عمر 27 سال کر دیتا ہے. جو صلہ رحمی کرتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی بعض اوقات 9 گنا اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات دگنی ہو جاتی ہے، بعض اوقات چند سال بڑھ جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے صلہ رحمی سے. اپنے چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، ان کے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے، ان سے صلہ رحمی، بہن بھائیوں سے صلہ رحمی واجب ہے. ان سے اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی یعنی جو واجب ہے. اور امام صادق صاحب یہاں پہ بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قطع رحم یعنی خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، ناطہ توڑ لینا، نہ ملنا انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے. یعنی صلہ رحمی زندگی بڑھاتی ہے، اور اگر صلہ رحمی نہ کرو تو قطع رحمی کرو تو ایسا نہیں ہے کہ جتنی زندگی اتنی رہ جاتی ہے، بلکہ نہیں، قطع رحمی سے زندگی کم ہو جاتی ہے. صدقہ دینے سے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے ہی صلہ رحمی سے. اور سب سے زیادہ جو زندگی بڑھانے والی شے ہے وہ صلہ رحمی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کی زندگی کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہاں پہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت کو پیش کروں گا کہ آپ سے متعلق ہے کہ آپ نے 2 بھائی آئے آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ بھئی اسی سفر میں ان میں سے ایک بھائی سے کہا کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی تھی، تم مرنے والے تھے. تو وہ تعجب کرنے لگے کیسے، یعنی ہم مرنے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ نہیں، تم اسی سفر کے اندر اپنی پھپھی سے مل کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم اپنی پھپھی سے مل کے آئے؟ مولا نے کہا اللہ نے تمہاری زندگی اتنے برس بڑھا دی ہے کیونکہ تم اپنی پھپھی سے مل کے آئے. دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میرا بھائی عین 5 سال بعد، جب امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ 5 سال زندگی بڑھا دی، تو اسی دن 5 سال بعد اس کا انتقال ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کے اندر جو ہے بے انتہا اثرات رکھے ہیں، اور قطع رحمی کے اندر بے انتہا نقصانات. رزق بھی اٹھ جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو. اگر آپ احادیث نبوی کو دیکھیں تو بہت زیادہ احادیث ہیں، اور عربوں میں بڑا مشہور معروف ہے کہ وصل الارحام ولو بالسلام، اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلقات رکھو، چاہے صرف سلام کی حد تک ہو لیکن تعلق رکھو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، سب سے زیادہ جلدی جس نیکی کا ثواب ملتا ہے انسان کو وہ صلۃ الرحم ہے. صلہ رحمی کا اللہ سب سے زیادہ جلدی جس کا جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، فوراً اس کا اثر دکھاتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے بہت اچھی فرمائی کہ اللہ سب سے زیادہ جو صلہ جلدی دیتا ہے وہ صلہ رحمی کا دیتا ہے. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا عابد رضوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب اسی بات پہ آپ روشنی ڈالیے کیونکہ ابھی تو موضوع شروع ہوا ہے، تو آپ تھوڑی سی ہمیں رہنمائی فرمائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فرحان بھائی، صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے بعد سب سے پہلے جن بنیادی چیزوں کی تبلیغ کی اور جن کا حکم ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شے ہے صلہ رحمی. اور قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے اندر صلہ رحمی سے متعلق بے شمار ارشادات وارد ہوئے، اور تاکید کی گئی اس بات کی کہ ایک بندہ مومن وہ صلہ رحمی کو اختیار کرے. اب صلہ رحمی کو اگر آسان اور سادے لفظوں میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کروں تو وہ خونی رشتے جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قائم فرمایا، ہمارے خاندان کے وہ افراد جو ہمارے رشتہ دار کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، بلائی اور خیر خواہی سے پیش آنا. یعنی اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کی جائے، اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے، ہر دم ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے.
اور اس کے مقابلے میں ان سے قطع تعلق کر لینا کسی وجہ سے، یہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑے رکھنے پر بے شمار اجر کو بیان فرمایا، اور اسی طرح رشتوں کو توڑنا یعنی قطع رحمی، اس سے متعلق بڑی سخت وعیدیں بھی قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ صلہ رحمی سے متعلق اگر ہم شریعت مطہرہ کے اصولوں کو دیکھیں تو شریعت اسلامیہ وہ شریعت ہے کہ جس نے عام مسلمان بھائیوں کے لیے بہت سارے حقوق کو بیان فرمایا۔ اب ایک تو تھے عام مسلمان، اور اس میں سے پھر خاص لوگ آ گئے جو بندے کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک اور خیر و بلائی کے مستحق ہیں کہ تم ان کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ یعنی اگر خاندان کا کوئی فرد کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، تعلق کو توڑ دیتا ہے، اس نے تو توڑ دیا، فرمایا تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لو، اس کی اصلاح کرو اور اس رشتے کو جوڑے رکھو۔ اگرچہ وہ غلطی پر ہو، تم اسے معاف کر دو اور اس رشتے کو جوڑے رکھو، تو اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جیسے مجھ سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی جناب سید علی رضا صاحب نے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کے عمر میں برکت ہو، اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر طویل کر دی، تو بہترین عمل، بہترین وظیفہ گویا اس کا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی سے کام لے اور قطع رحمی سے بچے۔ اور قطع رحمی کی جہاں تک بات ہے تو بڑا سخت حکم ہے خاندان کے رشتوں کو کاٹنا اور اس تعلق کو توڑنا۔ یعنی کچھ خاص راتوں کا ذکر قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے جن میں عام مغفرت کی جاتی ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آگے شب قدر کی رات آنی ہے، اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حل من مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، جو بھی مغفرت طلب کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ لیکن کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرے، رشتوں کو توڑے، اور اسے گویا قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر بیان کیا کہ اللہ حکم تمہیں دیتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو اور رشتوں کو جوڑو۔ اگر تم اسے خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ اور آپ کی بےحد فرمائش تھی کہ جہاں مولانا عابد رضوی صاحب بہترین گفتگو فرماتے ہیں تو مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کو بھی دعوت دی جائے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ سب دونوں علماء کرام سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ مولانا علی رضا رضوی صاحب لندن سے آن لائن ہیں اور عابد رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں چلوں گا مولانا علی رضا رضوی صاحب کے پاس کہ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علی رضا رضوی صاحب، بہت بہترین طریقے سے آپ نے پیغام دیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ لیکن رشتوں کے لے کر جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو رشتوں کو بڑا سینسیٹیو لینا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رشتوں کے بارے میں رحم کو لے کر کیا فرمایا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں، یا کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ اگر سنانا چاہیں، کوئی ایسا واقعہ کہ جو صلہ رحمی سے ریلیٹ ہو تاکہ اس دور میں بھی ہم اس کی رہنمائی حاصل کر سکیں اس سے۔ دیکھیں تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سے بھی مولانا علی صاحب بھی فرما رہے تھے اور احادیث میں بھی ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ امام حسین سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے صلہ رحمی سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ روحانی سفر طے ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اندر صلہ رحمی نہ پائی جاتی ہے اپنے خونی رشتہ داروں سے۔ یعنی روحانیت میں رکاوٹ آ جائے گی اگر صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ ہاں، روحانی لحاظ سے انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں قوم مقدس کی، اور ان کا قوم مقدس کے بہت مشہور قبرستان جناب معصومہ خم کے بالکل متصل قبرستان ہے، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی، خمینی کے سب کے استاد مانے جاتے ہیں مرزا جواد ملکی تبریزی کے نام سے۔ جی جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قوم مقدس میں جب پڑھنے کے لیے آیا تو میں عرفان بھی پڑھ رہا تھا، فقہ اصول تمام علوم پڑھ رہا تھا، بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا روحانی لحاظ سے مجھے ترقی نہیں مل رہی۔ جتنی محنت کر رہا ہوں اتنا مجھے میرے لیے دریچے نہیں کھل رہے، میں اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہا، میری چشم بصیرت نہیں کھل رہی۔ اس ساتھ سے کہا کہ بھئی محنت بہت کر رہا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا، تہجد کو قضا نہیں کرتا، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ کہ لگتا ہے کہ آپ کہیں صلہ رحمی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو کہا ہاں ایسا ہے، میرے ایک چچا بھائی یہاں رہتے ہیں
لیکن کیونکہ میرے چچا کے میرے والد سے تعلقات نہیں ہیں تو اس لیے میں ان سے نہیں ملتا، کہ نہیں جب تک آپ ان سے نہیں ملیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو کہا میں بہت پریشان کہ 2 سال ہو گئے، میں کس منہ سے جا کے ملوں کہ ہمیں 2 سال سے سلام دعا نہیں. کہا ایک ہی درس میں ہم دونوں جاتے تھے. ایک دن میں جلدی سے درس سے ان سے پہلے نکلا اور میں نے سر جھکایا لیکن سلام نہیں کیا کیونکہ میرے میں ہمت نہیں تھی. میں نے ان کے جوتے اٹھائے اور سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھ دیے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے میرے جوتے رکھے اور میں چلا گیا. کہا کہ انہوں نے جوتے پہنے، وہ بھی چلے گئے. اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر میں نے ان کے جوتے اٹھا کے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے. تیسرے دن جیسے میں نے جوتے رکھے وہ فوراً دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، کہا السلام علیکم، مجھے گلے لگایا، مجھے پیار کیا. اور کہا یہ ہوا کہ انہوں نے خط لکھا اپنے والد کو، یعنی ان کے چچا مرزا جواد ملکی تبریزی کے چچا کو خط لکھا کہ بابا جان جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کا بیٹا ہر روز میرے جوتے سیدھے اٹھا کے رکھتا ہے، اور بہت زیادہ تعریف لکھی. کہا چچا میرے والد کے پاس معافی مانگنے گئے، کہا کہ آپ کے بیٹے نے محبت سے ہمارے دل جیت لیے. کہا سارا خاندان دوبارہ ایک ہو گیا. تو بعض اوقات انسان کا پھر اس کے بعد میرے لیے وہ روحانی میدان کھلے، میں ترقی اتنی کرتا چلا گیا، میرے لیے وہ تمام کے تمام راستے کھلنے لگے کہ پھر امام خمینی جیسے بڑے بڑے علماء فقہا مراجع ان کی شاگردی میں چلے گئے. اللہ نے پھر انہیں وہ مقام عطا کیا. تو خداوند متعال صلہ رحمی سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر آپ صلہ رحمی نہیں کرتے تو پھر اعمال میں نہ آئیے گا. جیسے مولانا کہہ رہے تھے کہ شبہ قدر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، تو میرے استاد کہتے تھے کہ آپ اگر صلہ رحمی نہیں کرتے، خونی رشتہ داروں سے نہیں ملتے تو ہمارے اعمال میں نہ آئیے گا. تو کسی شاگرد نے پوچھا کیوں نہ آئے، اعمال کیوں قبول؟ تو میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے. کہا نہیں، جو قطع رحم کرتا ہے اس کی وجہ سے جو دوسرے اس جگہ ہوتے ہیں ان کے بھی بعض اوقات اعمال رد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اعمال میں نہ آئیے گا. پہلے رشتہ داروں کو راضی کیجیے، ان سے معافی مانگیے، ان کو راضی کر لیں، گلے لگائیں. جب وہ معاف کر دیں پھر آنے کے بعد ہمارے اعمال میں بیٹھیں. جب ہمارے اعمال میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. تو صلہ رحمی کے بے انتہا اثرات ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے صلہ رحمی کو واجب اس لیے قرار دیا تاکہ نسلیں بڑھیں، تعلقات قوی ہوں اور لوگوں کے خاندان مضبوط رہیں. اس لیے اللہ نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا. خاندان کی طاقت بنتی ہے صلہ رحمی سے، نسلیں بڑھتی ہیں، اللہ نسلوں میں برکت رکھتا ہے، رزق میں برکت رکھتا ہے، اعمال کو قبول کرتا ہے. اس صلہ رحمی کے بے انتہا اثرات ہیں جو ہم ہر چیز پہ مترتب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ اثر رکھا ہے کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے. میں بہت سے واقعہ سنا سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں. آپ سے تو ہم نے بہت سارے واقعات سننے ہیں لیکن بشرط زندگی اور اللہ نے چاہا، اور ظاہر ہے اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. آپ انشاءاللہ یہ ضرور ہم سے جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اگر اللہ نے چاہا اور آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ جیسے علماء کے لیے ظاہر رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر ایک وقت ہوتا ہے سیشن کا علماء کا، لیکن آپ جیسے علماء کرام کے لیے اور جیسے عابد رضوی صاحب بیٹھے ہیں، جتنی حسین انداز سے آپ دونوں علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشروں پہ بات ہونی چاہیے. یہ صرف 10 منٹ نہیں، 10 دن پہ کم سے کم 10 دن ملنے چاہیے، اور وہ اس میں بھی ہم لوگ سیراب نہیں ہو پاتے. لیکن میں انشاءاللہ آپ سے اب بس 2-3 چیزیں اور میں پوچھوں گا آپ سے. وہ پہلے عابد رضوی صاحب کی طرف چلے جائیں کیونکہ آپ وہاں پر ہیں، وہاں کے حوالے سے کچھ باتیں کہ ظاہر لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پہ لنڈن میں بھی. تو عابد رضوی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں کہ بلا اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح سے مولانا علی رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ جو ہے نا عبادتیں قبول نہیں کرتا، اعمال قبول نہیں ہوں گے اگر ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے. اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا، یعنی اگر وہ ہمارا خونی رشتہ نہیں بھی ہے تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جب رمضان آتا ہے تو جگہ جگہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی ہونے لگتی ہے. تو یہ بھی ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے صلہ رحمی کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور ہم پھر رمضان میں عبادتیں بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو اس پیراہے میں ذرا گفتگو فرمائیے گا کہ پھر صلہ رحمی ہم یہ نہیں کر رہے اور عبادتیں پوری کر رہے ہیں، روزے پورے رکھ رہے ہیں، نمازیں اور عبادات ساری ہو رہی ہیں اور صلہ رحمی نہیں ہو رہی. تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور اسی طرح علی رضا رضوی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ صلہ رحمی اگر نہ ہو، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ہمیں عبادات کے وہ فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے، اس پر وہ اجر ہم نہیں حاصل کر پاتے جس کا ہمیں تقاضا ہوتا ہے. اب یوں دیکھیے کہ قرآن حدیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى اموالکم.
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता। वला यंजुरु इला अम्वालिकुम, अल्लाह तुम्हारे माल को भी नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि उसमें इखलास कितना है, तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी कितनी करते हो। अगर मैं नमाज़ें पढ़ता रहूं और इसके मुकाबले में अल्लाह की नाफरमानियाँ, अब नाफरमानियों में से एक है लोगों के हुकूक को ज़ाया करना, लोगों को तकलीफ़ देना, उनकी हक तलफ़ी करना, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों या आम मुसलमान भाई हों, तो फिर वो गुनाहों का पल्ला अगर भारी रहा तो फिर मुझे नमाज के वो फ़वाइद और समरात हासिल ना हो सके। इसलिए कि इबादत तो हम पर लाजिम इसलिए की गई हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के मुती व फरमान बरदार हो जाएं। अगर हम मुती व फरमान बरदार ना हों, तकवा और इखलास के साथ हम अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, सिर्फ हम अरकान की अदायगी पर जोर देते रहें, तो फिर बिलाशुबा उसके वो फ़वाइद और वो समरात हासिल नहीं हो सकते जिनके लिए ये इबादत हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। और आखिर में मैं ये बात कहता चलूँ कि सिला रहमी से मुतालिक इतनी बात तो हर मुसलमान के इल्म में होनी चाहिए और है कि ये शरीयत का हुक्म है कि रिश्तों को तोड़ो नहीं बल्कि जोड़ो और तोड़ने से परहेज़ करो। हम अपने मुआशरे में क्या कर रहे हैं? मैं अपने ख़ानदान की बात करता हूँ, अब अपने ख़ानदान को देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लीजिए, कितने लोग हैं जिनसे अपने रिश्ते और ताल्लुक़ तोड़ दिए हैं। अच्छा, आपने ताल्लुक़ तोड़ा तो सिर्फ ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, जितने हुकूक उसके आप पर लाजिम थे आपने वो सब ज़ाया कर दिया, आप उसकी हक तलफ़ी करने लगे। अगरचे वो गलती पर भी हो तो शरीयत मुतहरा का हुक्म यह है कि मोमिन शफीक और रहीम होता है, रिक्कत कल्ब वाला होता है। तो अशरत का ये मग़फ़िरा अशरत जो है, गोया ये हमें पैगाम देता है कि दिलों की कदूरतों को मिटाइए, जाइए उन लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, उन ताल्लुकात को फिर से इस्तवार कीजिए जिन्हें हमने फ़कत अपनी ज़ातियात के लिए तोड़ दिया है। जबकि शरीयत मुतहरा का हुक्म हमारे लिए ये है कि किसी से मोहब्बत हो तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, और अगर किसी से नाराज़गी और अदावत हो तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। अगर अल्लाह के लिए किसी से नाराज़गी की है तब तो बात और है, अगर ज़ात के लिए की है तो फिर अपनी ज़ात को थोड़ी देर के लिए नीचे रख कर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इस ताल्लुक़ को जोड़ लीजिए, ताकि हमें इसकी बरकतें भी हासिल हों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हम सुरखरू हों और शर्मिंदगी से बच सकें और हमारी इबादत कबूल व मंजूर हों। जज़ाकल्लाह, जज़ाक। दोनों उलमा किराम मौजूद हैं आपकी मौजूदगी में सबक सुनाने की हैसियत से, लेकिन जो मेरे छोटे, मुझसे उम्र में छोटे हैं, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो एक मौला का एक कॉल पढ़ सकूँ, इजाज़त है? जी बिल्कुल। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं, लोग प्यार करने के लिए होते हैं। मामला तब बिगड़ते हैं जब चीज़ों से प्यार हो जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो हमें इस चीज़ का मुवाजना करना चाहिए कि हम कहाँ तक सिला रहमी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हमने कता रहमी की है। मौलाना अली अज़ीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आबिद अज़ीज़ साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं मौलाना अली अज़ीज़ साहब से जाते जाते बस ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि आप पूरी दुनिया में तबलीग इस्लाम के लिए जाते हैं, तबलीग दीन के लिए जाते हैं और आपकी इसी तरह मसरूफ़ियत रहती है, लेकिन चूँकि अब कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा है तो वहाँ पर अब ये बताएं कि हालात कैसे हैं कोरोना वायरस के हवाले से जो लॉकडाउन है? जी, इस वक्त पूरा बरतानी लॉकडाउन है। अभी इन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन को नरम किया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यानी फासला रखे चलेंगे। वो अफराद जो घर से काम नहीं कर सकते उन्हें बाहर जाने की इजाज़त है। इन गुज़श्ता 3 महीनों में बरतानिया में 30,000 से ज़्यादा अफराद का इंतकाल हुआ, जिसके अंदर 1/3 से ज़्यादा मुसलमान थे या एथनिक माइनॉरिटीज़ थी, जिसमें हमारे अफ्रीकी और एशियन भाई थे, और ज़्यादातर मुसलमानों का जो है इसमें वो नुकसान ज़्यादा हुआ, जिस्मानी लिहाज से भी, बीमारी के लिहाज से भी और अमवात के लिहाज से भी। तो बहरहाल ओवरऑल एक सिचुएशन ये है कि बरतानिया की अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल छापा है कि पिछले 300 साल में कभी भी इतना बड़ा माली बहरान नहीं आया है जितना अब आने वाला है। पहले कहा जा रहा था 70-80 साल में इतना बड़ा बहरान शायद, या 90 साल में नहीं आया दूसरी जंग अज़ीम से पहले या उसके बाद, जितना अब आने वाला है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि इक़्तिसादी लिहाज से पूरा मुल्क जो है वो बैठ चुका है, और अमेरिका में भी 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं पिछले 6-7 हफ्तों के अंदर। तो यानी एक पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इक़्तिसादी बहरान आने वाला है, जिसकी तरफ जो है वो हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है। बरतानिया बल्कि पूरा यूरोप जो है वो लॉकडाउन है। अब दोबारा खुलना शुरू हो रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन जो खुलना शुरू हो रहा है उसके अंदर फासले रखने पे बहुत ज्यादा ताकीद है।
پبلک ٹرانسپورٹ لندن کے اندر 80% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، ٹرین یا بسیز یا ٹرام، انڈر گراؤنڈ وغیرہ جو میٹرو کہلاتی ہے. تو لیکن اس وقت وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ نہیں، آپ لوگ حتی الامکان کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے لوگ قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، اور ماسک پھر بھی لگائیں. اور چھوٹے بچوں کے اسکولوں کھولا جا رہا ہے، لیکن بے انتہا تنقید کی جا رہی ہے کہ جب ابھی تک کنٹرول ہی نہیں ہوئی بیماری اور دوسری لہر آنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، سیکنڈ ویو آنے، تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس لیے بہرحال لوگ بہت سخت پریشان ہیں. آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے، تو اللہ کی مخلوق کی سب پریشان ہے. میں عابد علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخر میں 2-4 جملے دعا کے فرما دیجئے، تاکہ مولانا علی اظہر رضوی صاحب بھی وہاں ساتھ خیریت سے رہیں، اور تمام انسان، تمام مسلمان، تمام غیر مسلم جتنے بھی انسان ہیں، سب ساتھ خیریت سے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے میں یہاں پر جو درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے یا نعت خوانی کی جاتی ہے، ان تمام کو، ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین، بالخصوص جہاں جہاں مسلمان کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، سب کو صحت و تندرستی کی دولت عطا فرما. الہ العالمین، اس کرونا کے وبا سے ملت اسلامیہ اور عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سب کی اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما. یا رب العالمین، ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، قطع رحمی کے گناہ سے محفوظ فرما. یا مولا کریم، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت شکریہ عابد علی، بہت شکریہ علی اظہر رضوی صاحب آپ کا. آپ دونوں حضرات ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، رہنمائی فرمائی. ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اور حمد باری تعالیٰ ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجے گی. بہت ہی مایہ ناز نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تمام دونوں علماء کرام کا شکریہ. عابد علی صاحب آپ کا بھی، علی اظہر رضوی صاحب آپ کا بھی. دیکھتے رہیے، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں باران رحمت. دیکھیں.